سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت اور ان کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ کل کلاس میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی ترجمہ اس کا رہ گیا تھا۔ آج میں اپنی بات کا آغاز اسی حدیث پاک کے ترجمے سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر قیامت کے دن میری امت کے جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے ان تمام جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سے یہ کمال درجے کی فضیلت ہے۔ تمام امتوں میں سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب ہوگا اور اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر کا ہوگا اور اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حضور نے خود بتا دیا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر تو جنتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بعض نادان قسم کے لوگ جن کو اپنے ایمان کا بھی نہیں پتہ، جن کا کلمہ بھی کلمہ اسلام نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اپنا کلمہ بنایا ہوا ہے، جن کی اذان بھی مسلمانوں والی نہیں ہے، جن کی نماز بھی وہ مسلمانوں والی نہیں ہے، وہ اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کے ایمان کی خود گواہی دی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ابو بکر صدیق کے ایمان کی گواہی دی ہے، ابو بکر کے ایمان کو ان کی شہادت اور گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آج کے سبق میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو اتنی عظمتیں ملیں، فضیلتیں ملیں، اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی تعریفیں کیں، حضور نے حدیثوں میں تعریفیں کیں، جنت کی بشارتیں ملیں، سب سے پہلے نمبر پہ آ گئے، یہ ایسے ہی آ گئے؟ اس کے پیچھے ابو بکر کی پوری زندگی کی قربانیاں ہیں۔ اتنی قربانیاں دی ہیں ابو بکر صدیق نے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے کبھی مار کھاتا ہوا یہ بوڑھا ابو بکر نظر آتا ہے۔ سب سے اہم ترین پوائنٹ ابو بکر صدیق کی زندگی کا جو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، بار بار حدیثوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اپنا مال اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے ان کی زندگی کا۔ چنانچہ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے سورۃ اللیل کی ذکر کی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا متقی ہے۔ الاتقا گرامر کے اعتبار سے نا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر دوسری آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ابو بکر کس موقع پر نازل ہو رہی ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مکے کی پتھریلی نکیلی زمین کے اوپر نہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے، انگارے نیچے بچھا کے بلال کے کپڑے اتار کے الٹا اس کو ان انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اور کوئی بدبخت کھڑے ہو کہ اس کے اوپر اپنا پاؤں دے دیتا ہے کہ یہ حضرت بلال نیچے سے حرکت بھی نہ کر سکیں۔
کبھی کبھی ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود بلال کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے، احد، اللہ ایک ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، اسی طرح حضرت بلال کو تکلیف دی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو ابوبکر صدیق نے ان کے آقا سے کہا، کیوں اس کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ اس نے کہا، اگر زیادہ شوق ہے تو اس کو خرید لو، میرا غلام ہے، میں جو مرضی ہے کروں، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ ابوبکر صدیق نے پوچھا، کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں جو آپ کا غلام ہے نا، یہ آخری درجے کا، کمال درجے کا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جی، بلال کے مقابلے میں اس کی بہت بڑی حیثیت تھی، لیکن تھا وہ کافر، مسلمان نہیں تھا جی۔ اس نے کہا کہ وہ بھی لوں گا، اتنے پیسے مزید بھی لوں گا جی۔ اس کی مثال میں کیسے دوں؟ کیسے اس کو میں ایک وہ آج کل کے حساب سے میں مثال دیتا ہوں جی، ایک بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے، ایک ٹچ موبائل ہوتا ہے۔ بٹنوں والے موبائل والا بندہ کہے اس طرح کر، یہ ٹچ موبائل بھی دے، اس کے اوپر مزید پیسے بھی دے، یہ میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ حیثیت تھی بظاہر جو نظر آتی تھی اس کی نظر میں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جتنے پیسے مانگتا ہے وہ بھی مانگ، غلام بھی تیرا، پیسے بھی تیرے، بلال آزاد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں خریدا، خرید کے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے نا، اس انسان کو ہم جہنم سے بچا دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ ہے جی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے، 40,000 درہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں جی۔ مکہ مکرمہ میں ان کا بہت بڑا کپڑے کا کاروبار تھا ابوبکر صدیق کا، سارے پیسے لے گئے، جہاں پیسے رکھتے تھے نا اشرفیاں، درہم، دینار وغیرہ۔ ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد صاحب تھے نا، وہ نابینا تھے، تو کہنے لگے ابوبکر خود بھی گیا، مال بھی سارا لے گیا ہوگا۔ ان کی پوتی ہیں حضرت اسماء، وہ اپنے دادا کو لے کے گئیں، تھے تو نابینا، جہاں ابوبکر مال رکھتے تھے نا، نیچے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے رکھ دیے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر رکھا، فرمایا کہ نہیں بابا، ہمارے لیے بہت کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ حالانکہ ابوبکر صدیق سارا مال لے گئے، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے نام پہ انہوں نے قربان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کی ہے، صحابہ کرام کے اوپر دی ہے، اللہ کے راستے میں دی ہے۔ تو جو ابوبکر صدیق میں خرچ کرنے کی بات تھی اور کسی بھی انسان کے اندر اتنی نہیں تھی۔ خدمت خلق میں بڑے آگے ہیں جی، لوگوں کی خدمت کرنے میں، مال خرچ کرنے میں۔ چنانچہ ایک ان کے رشتہ دار تھے، مستح ان کا نام تھا، مستح، غریب تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے پورے گھر کا نا خرچہ اٹھاتے تھے، ماہانہ طور پر جتنا خرچہ آتا وہ دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تھی نا، منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور آج کل کے یہ منافق بھی بکواس کرتے ہیں عائشہ صدیقہ کے بارے میں جی۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے غالباً یہ بات ذکر کی ہے، ان کے نظریے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ان کا جو جھوٹا دجال امام مہدی آئے گا نا، میں نے 2 لفظ بولے، جھوٹا بھی کہا ہے، دجال بھی کہا ہے، اور علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں جی، اس کو میں دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ ان کا جو امام مہدی ہے، ایک اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ آئیں گے، ان کی صفات اپنی ہیں، انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے جی امام مہدی، وہ آئیں گے، نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر ان کو کوڑے ماریں گے، یہ ان کے نظریے کے اندر شامل ہے جی، ایسے بدبخت اور منحوس الفطرت انسان جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی نا، بعض مسلمان بھی تھوڑا سا اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، ان میں ایک مستح بھی تھے، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی بات ہے جی۔ بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ بہت پریشان رہیں، حضور بھی پریشان رہے، پورا مدینہ سوگوار رہا، کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں ایک دن حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا ان الممت بذنب فاستغفر اللہ،
ایسا تو سچی سچی بتا، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا؟ عائشہ صدیقہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی نہیں کی تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے کی نہیں ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی رو رہے تھے، حضور میرے پاس آئے بیٹھے تھے، کافی عرصے کے بعد حضور تشریف لائے تھے، اتنے میں حضور کا سر مبارک جھک گیا، مجھے محسوس ہوا کہ جبرائیل آ چکا ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے ماتھے پہ پسینہ شروع ہوا، تھوڑی دیر گزری، سب سے پہلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایسا خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات قرآن میں نازل کر دی ہے۔ سورۃ نور اللہ نے نازل کر دی حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے اوپر جی۔ بک بک کرنے والے اس زمانے میں بھی بک بک کرتے رہے، عائشہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی جی۔ بک بک کرنے والے اس دور میں بھی کرتے رہے، عائشہ صدیقہ کا مقابلہ اور ان کی عزت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو مقام دیا کتنا بڑا مقام ہے، فاطمہ کا مقام کوئی کم مقام ہے، خاتون جنت ہے، تمام خواتین جو جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار ہے۔ ایک موقع پر نا عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کا آپس میں تھوڑا سا نا اس مسئلے پر تکرار آ گیا، جنت میں بلند مرتبہ کس کا ہوگا؟ خاتون جنت ہے، اس نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بیٹی میں مانتی ہوں، میرے باپ آپ کے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری ماں آپ کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری عظمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، لیکن یہ حدیث تو آپ نے اپنے بابا سے سنی ہے نا، قیامت والے دن جب مرد جنت میں جائیں گے ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ بیٹی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا، جب قیامت کے دن جنت میں تو بھی جائے گی میں بھی جاؤں گا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاموش ہو گئی خاتون جنت۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ مرتبہ تو جنت میں کس کا ہے؟ حضور کا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ سقفہ عرش الرحمن، حضور کا وہ مرتبہ ہے اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے جی، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اوپر جی، وہ حضور کا مرتبہ ہے۔ عائشہ نے وہاں پر جا کے رہنا ہے جی۔ علی کا جتنا بھی مرتبہ ہو میں مانتا ہوں کہ بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن پھر بھی نبی تو نہیں ہے نا، ان کا درجہ حضور سے نیچے ہوگا، اور فاطمہ نے رہنا ہے حضرت علی کے ساتھ جی۔ تو عائشہ صدیقہ کے کیا کہنے جی، بک بک کرنے والے کریں کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنا زیادہ بک بک کرتے ہیں اتنی عائشہ کی عظمت کو اور اللہ چار چاند لگا دیتا ہے جی۔ جو نہیں بھی جانتے وہ بھی جان لیتے ہیں کہ عائشہ کوئی تھی جس کے اوپر اتنے بھونکنے والے بھونکتے ہیں، لیکن قرآن اس کی صفائیاں دیتا ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ مستح نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں کے ساتھ حصہ لیا ہے، آج کے بعد میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا جی۔ ایک فطری چیز ہے، کرنا ہی تھا جی۔ عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہو گئی۔ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نے جو اس کا خرچہ بند کر دیا ہے، کہتے ہو کہ خرچہ نہیں دیں گے، غلطی ہو گئی اس بیچارے سے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور مغفرت کر دے جی؟ یا رسول اللہ، یا اللہ ہم تو چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ ہم تو چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، جن سے غلطی ہو جائے تم بھی ان کو معاف کر دو جی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ چلو جو میں نے قسم کھائی تھی نا میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، لیکن آئندہ مستح کو جو ماہانہ خرچہ دیتا تھا ماہانہ خرچہ دوبارہ جاری کر دیتا ہوں جی۔ تو خرچہ دے رہے ہیں جی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں جی، اس عنوان کے اوپر اور بہت ساری باتیں۔ مدینہ منورہ میں ایک حضور کی وفات کے بعد ایک بوڑھی خاتون تھی نابینا، مدینے کے پاس ہی ایک اس کی کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی، اس میں رہتی تھی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں دل میں یہ بات آئی، بیچاری عورت ہے، پتہ نہیں کوئی کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے اس بوڑھی عورت کے پاس چلے گئے، جا کے کہا کہ ماں جی کوئی کام شام ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا جھاڑو دے دیتا ہوں، میں آپ کو پانی شانی بھر کے دیتا ہوں۔ آگے سے بوڑھی اماں نے کہا بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، کچھ دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا، یہ سارے میرے گھر کے کام کر دیے ہے۔
حضرت عمر بڑے حیران کہ کون اتنا جلدی آیا ہوگا جس نے اتنی جلدی کام بھی کیے اور گیا بھی صحیح۔ دوسرے دن فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میں ذرا جلدی جاؤں گا، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے چل پڑے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ابھی، پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر کے اندر جاتے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں ماں جی کوئی اور کام ہو تو بتا دیں، میں جھاڑو لگا دوں، آپ کو پانی وغیرہ بھر کے دیتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، کچھ دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا میرے گھر کے سارے ہی کام کر گئے ہے۔ حضرت عمر پریشان کہ نماز سے پہلے کون بندہ آیا ہوگا جی۔ تیسرے دن فرمانے لگے کہ میں اس سے بھی جلدی آؤں گا جی۔ تہجد کی نماز کے وقت نکلے جی، عین تہجد کی نماز کا وقت ہے، فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہاں پر بوڑھی عورت کے گھر میں پہنچے، وہاں جا کے دیکھا تو پہلے سے جھاڑو لگا پڑا ہے۔ پوچھا ماں جی کوئی کام؟ کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، وہ جو روزانہ آتا ہے نا جھاڑو تو دے گیا ہے، ابھی میرے لیے وہ پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون جو تہجد کے وقت ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا اور کندھے کے اوپر ایک بھاری مشکیزہ پانی کا بھر کے لا رہا تھا۔ جھکا ہوا تھا اس کا وجود، کمر جھکی ہوئی تھی، پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے جا کے وہ مشکیزہ اس کے جو مٹکے تھے ان میں ڈالا، جو چھوٹا موٹا مزید کام تھا وہ کیا اور واپس مڑنے لگے۔ میں اندھیرا تھا چونکہ اس زمانے کے اندر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کے دامن کو پکڑ لیا جی، میں نے کہا بتا کے جائیں گے کہ آپ ہیں کون جی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ان کا نقاب اتارا جی، فرماتے ہیں کہ اندھیرا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا بتائیں آپ کون ہیں؟ جب انہوں نے نہیں بتایا، میں نے قریب ہو کے جو ان کو دیکھا تو وہ خلافت کا تاجدار اول ابو بکر صدیق تھا۔ یہ ابو بکر ہے، اگر یہ ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر پیچھے رہا کون؟ کس کو مومن بولو گے؟ اگر یہ بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، خلافت کا تاجدار اول ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور خدمت یہ کر رہا ہے کہ بوڑھی عورت کے گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتا ہے، اس کو پانی بھر کے دے کے آتا ہے، اس کے مٹکوں میں پانی ڈال کے آتا ہے۔ جب ابو بکر خلیفہ نہیں تھے نا، جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں نا، بیوہ، ان کے گھروں میں جا کے ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے دے آتے تھے جی، بکریوں کا دودھ نکال کے نا دے آتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے نا، ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا ماں وہ جو بابا ہمارے گھر کے اندر آ کے دودھ نکال کے جاتا تھا وہ تو اب بڑا ہو گیا، اب تو ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ یہ بچی ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ ابو بکر اوپر سے پہنچ گیا۔ ابو بکر نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ بیٹی میں بڑا نہیں ہوا، بلکہ جتنا خدمت تمہاری پہلے کرتا تھا ابو بکر اس سے زیادہ تمہاری خدمت کیا کرے گا۔ بیوہ عورتوں کے گھر میں خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بیوہ عورتوں کے گھر کے اندر جا کے ان کو دودھ دہہ کے دیتا ہے، دودھ ان کو نکال کے دیتا ہے، ان کے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، ان کو پانی بھر کے دیتا ہے۔ یہ خلیفہ ہوا کرتے تھے ہمارے مسلمانوں کے جی۔ اور ایک آج ہیں جی مصیبتیں جو ہمارے سر کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، اللہ ان تمام سے جان چھڑوائے، کوئی اچھا اور نیک آدمی عطا فرما دے جو ابو بکر و عمر جیسا ہو جی، دنیا سمر جائے۔ تو ابو بکر صدیق کے متعلق یہ دو آیات ہیں جی، اور یہ چند ان کی زندگی کے اس حوالے سے کہ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا یا جو لوگوں کی خدمت کرتے تھے، یہ ان کی زندگی کا اہم پوائنٹ تھا۔ اللہ ہمیں بھی سیرت صدیقی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔